كتاب بدء الحيض والاستحاضة من المجتبى. باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بالسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا فست. قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. امام نسائی رحمہ اللہ کتاب الطہارہ میں حیض کی اور استحاضہ کی مستقل کتاب قائم کرتے ہیں. یہ بڑے اہم مسائل ہیں. خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ان مسائل سے ناواقف ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کا پتہ ہونا چاہیے. ان مسائل کا پاکی پلیدی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے شریعت کا. ہمارے ہاں عورتیں دین سے بہت دور ہیں. خواتین بہت دور ہیں. الحمدللہ اہل الحدیث کی مائیں بہنیں بیٹیاں جمعہ پڑھنے جاتی ہیں. مسجدوں میں درس وغیرہ ہوتے ہیں, اجلاس ہوتے ہیں. خواتین تربیت کرتی ہیں. بڑا فرق ہے. لیکن جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں وہ تو نہ عورت جمعہ پڑھنے جاتی ہیں نہ درس سنتی ہیں. وہ تو بالکل دین سے دور ہیں. بہرحال امام نسائی رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں باب بدء الحیض. حیض کی ابتدا کا بیان. وَهَلْ يُسَمَّى الْحَيْضُ نِفَاسًا. کیا حیض کو نفاس کہا جا سکتا ہے؟ مختصر جواب ہاں کہا جا سکتا ہے. کہا جا سکتا ہے. حیض اور نفاس کے شرعی مسائل ایک جیسے ہی ہیں. شرعی مسائل ایک جیسے ہی ہیں. جو چیزیں حیض میں حرام ہیں وہی چیزیں نفاس میں حرام ہیں. بہرحال حدیث نمبر 348. پہلے راوی ہیں اسحاق بن ابراہیم. تو بیٹو اسحاق بن ابراہیم سے مراد امام ابن راہویہ ہیں. اسحاق بن راہویہ ہیں. یہ بہت بڑے امام اور حجت تھے, ثقہ تھے, فقیہ تھے. پھر سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ ہیں. ابو محمد الکوفی ثم المکی. یہ ثقہ ہیں, حجت ہیں, ثبت ہیں. عبد الرحمن بن القاسم یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کے بیٹے ہیں. نسب یہ ہے عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن بن قاسم جو سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے کے بیٹے ہیں, ان کی کنیت تھی ابو محمد المدنی ثقۃ جلیل. یہ بہت بڑے امام اور ثقہ تھے, محدث تھے. القاسم وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ قاسم بن محمد. ابو عبد الرحمن المدنی وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں. ہاں اسحاق بن راہویہ کے شاگرد ہیں امام نسائی. شاگرد. ان سے پڑھا ہے. اچھا یہ بیٹو یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے, صحیح بخاری کی ہے. صارف یہ جگہ ہے, مکہ کے قریب جگہ کا نام ہے صارف. صحیح. اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں
ہماری امی جان امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ رو رہی تھیں کیا آپ کو نفاس آ گیا ہے؟ حالانکہ نفاس کا تعلق بچے کی ولادت کے ساتھ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نہیں، اولاد نہیں دی، تو انہوں نے کہا ہاں مجھے نفاس آیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیض پر نفاس کا اطلاق کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی امام نسائی سے ملتا جلتا باب قائم کیا ہے صحیح بخاری میں۔ جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا امر کتبہ اللہ عز وجل علی بنات آدم، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حیض والا آدم کی ہر بیٹی پر یہ لکھا ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، قدرت ہے، قانون قدرت ہے۔ فقضی ما یقضی الحاج، تو وہ کام کر جو حاجی کرتے ہیں، سارے وہ کام کر، حاجیوں کے ساتھ رہ، جہاں وہ جا رہے ہیں وہ سارے کام کرتی رہو۔ آپ نے صرف غیر اللہ تطوفی بالبیت، آپ نے صرف بیت اللہ کا حج نہیں کرنا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، حج نہیں، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، ایسا سمجھ۔ باقی حیضہ والی عورت، اس پر میاں بیوی بھی وہ آپس میں حرام ہو جاتے ہیں تعلقات، ایسی عورت نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ باقی آج کل جو لوگ جا رہے ہیں حج عمرہ کرنے، خواتین جا رہی ہیں، وہ میڈیسن استعمال کرتی ہیں، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں الحمدللہ ہم کوئی ہفتہ 10 دن 15 دن ٹھہرتے ہیں مکہ میں، تو اس سے پریشان ہونا چاہیے نہیں۔ چلیں بیٹا، باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد إن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. قال أخبرنا هشام بن عمار. امام نسائی رحمہ اللہ حدیث نمبر 349 میں یہ باب قائم کرتے ہیں، ذکر الاستحاضہ، استحاضہ کا ذکر۔ بیٹو یہ بیماری ہے، اس میں عورت نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، حج کرے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، سب کام کرے گی، میاں بیوی بھی حلال ہیں استحاضہ میں۔ یہ بیماری ہے، یہ کیا ہے؟ بیماری ہے۔ اچھا، اب اتنے اہم مسئلے کا خواتین کو اکثر کو نہیں پتہ، نہیں جی ہم ناپاک ہیں، وہ مہینوں سے ناپاک ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتی۔ تو یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے، میری مائیں بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں ان کو یہ مسئلے خواتین کو سمجھانے چاہیے، ایسا سمجھو، یعنی استحاضہ اور ہے، حیض اور ہے۔ حیض میں نماز منع ہے تو استحاضہ میں نماز پڑھنی ہے، یہ تو بیماری کا خون ہے، ایسا سمجھو۔ جو معروف دن ہیں خاتون کے ان میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، جب وہ مقررہ دن ختم ہو جائیں گے، خون پھر بھی جاری رہے تو وہ جو اضافی خون ہے یہ بیماری کا خون ہے، اسی کو استحاضہ ہماری شریعت نے کہا ہے۔ وَإِقْبَالِ دم، اور خون کا آنا، وَإِدْبَارِهِ، اور اس کا جانا۔ 349 نمبر حدیث، پہلے راوی ہیں عمران بن یزید، مکمل نام عمران بن خالد بن یزید بن مسلم۔ عمران بن یزید یہ اپنے دادا کی طرف نسبت ہے، یزید دادا کا نام ہے، دمشق کے تھے، صدوق درجے کے راوی ہیں، اور صدوق کی روایت کیا ہوتی ہے؟ حسن بذاتہ۔ دوسرے راوی ہیں ابراہیم بن عبداللہ بن سماعہ،
الادوی مولا آل عمر الرملی، یہ بھی دادا کی طرح منسوب ہیں، سکہ تھے لیکن سکہ۔ الاوزاعی، امام اوزاعی مشہور امام، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عمر ابو عمر الامام المشہور، سکۃ فقیہ جلیل۔ چوتھے راوی ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری المدنی، سکۃ ثابت۔ پانچویں راوی ہیں ہشام بن عروہ ابو المنذر، کیا کنیت تھی؟ ابو المنذر المدنی، سکۃ فقیہ۔ چھٹے راوی ہیں عروہ بن زبیر بن عوام ابو عبداللہ المدنی الفقیہ السکہ الثابت۔ ساتویں راوی ہیں فاطمہ بنت قیس، ان کا نام تھا فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش، اور جو تھے نا ابو حبیش، ان کا نام تھا قیس بن عبد المطلب، قیس بن عبد المطلب، قیس بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی الاسدیہ الصحابیہ، یہ صحابیہ تھیں رضی اللہ عنہا۔ بیٹو یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، متفق علیہ ہے۔ جو پچھلی حدیث تھی 348 نمبر، وہ صرف مسلم کی تھی، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ یہ حدیث واضح ہے، نبی علیہ السلام کے پاس فاطمہ آئیں، ان کو استحاضہ کی بیماری تھی، آپ نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے، رحم میں رگ ہے، اس کا خون ہے، جب حیض آ جائے نماز چھوڑ دیا کرو، جب وہ چلا جائے حیض ختم ہو جائے غسل کیا کر، خون کو صاف کر لیا کرو، پھر نماز پڑھا کرو۔ یعنی استحاضہ میں نماز پڑھنی ہے، سارے معاملات کرنے ہیں، کوئی بھی منع نہیں ہے۔ جی شیخنا۔ قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني استحاض، فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. باب المرأة تكون لها أيام. امام نسائی رحمہ اللہ ذکر الاستحاضہ و اقبال دم و ادبارہ میں دوسری حدیث 351 نمبر لائے ہیں۔ قتیبہ اسی کا راوی ہیں، اللیث بن سعد ابو الحارث الفہمی المصری الامام، سکہ ثبت فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث تھے۔ ابن شہاب زہری، محمد بن مسلم المدنی الامام الحجہ، باقیوں کے حالات پہلے گزر چکے ہیں۔ ام حبیبہ کا نام تھا حمنہ بنت جہش، کیا نام تھا؟ حمنہ بنت جہش، اور یہ بہن تھیں زینب بنت جہش کی، کیا تھیں؟ یہ مصعب بن عمیر کی بیوی تھیں، پھر ان کی طلحہ سے شادی ہو گئی۔ بہرحال مسئلہ اس میں وہی ہے جو پہلی حدیث میں ہے کہ یہ رگ کا خون ہے، اس میں غسل کر لے، جب حیض ختم ہو تو پھر نماز پڑھو، اپنے سارے کام شروع کرو۔ تو وہ صحابیہ ان کا عمل تھا، وہ ہر نماز کے وقت غسل کر لیتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر طاقت ہے، پانی بھی ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، سردی نہیں ہے، تو ہر نماز میں وہ غسل کر لے عورت اپنی مرضی سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے شیخ۔ باب المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن بالكسر نون بالكسر عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك،
ثم اغتسلي تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وقال أخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثفري وصلي. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تحرق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم استثفر بالثوب ثم تصلي. ذکر اقرأ. بارک اللہ. امام نسائی رحمہ اللہ اگلا باب قائم کرتے ہیں المرأۃ یکون لہا ایام معلومہ. بیٹو ایسی عورت جس کے مینسز کے دن مقرر ہیں، معلوم شدہ ہیں. تحیضھا کل شہر، اس کو ہر مہینے یہ مینسز کے دن آتے ہیں. اس کے دن مقرر ہوگا نا کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک میرے دن مقرر ہیں. اب تینوں حدیثوں میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ اپنے وہ مقرر دن کو چھوڑ دے، ان میں نماز نہیں پڑھے گی، میاں بیوی حرام ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، سب کچھ حرام ہو کیونکہ وہ حیض کے دن ہیں. جب وہ ختم ہو گئے ہیں دن تو پھر بھی خون جاری ہے، تو وہ جو ان مقرر دنوں کے علاوہ ہے وہ استحاضہ کا خون ہے، راگ کا خون ہے. ان میں نماز پڑھے گی، حیض کے ختم ہونے کے بعد غسل کر لے گی، فرضی غسل، تو اس کے بعد سارا کچھ حلال ہو جائے گا. بیت اللہ کا طواف بھی کرے، میاں بیوی بھی حلال ہیں، سب کچھ وہ کرے گی. 352 نمبر حدیث. یزید بن ابی حبیب سوید ابو رجا المصری سکہ ہیں، فقیہ ہیں. جعفر بن ربیعہ بن شرحبیل بن حسن ابو شرحبیل المصری. عراق بن مالک الغفاری الکنانی المدنی ثقۃ فاضل. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اللہ اکبر. 354 نمبر حدیث. محمد بن عبداللہ بن المبارک المخرمی ابو جعفر البغدادی ثقۃ حافظ. ابو اسامہ کا نام حماد بن اسامہ القرشی مولا الکوفی ثقۃ ثابت ہے. عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ العمری المدنی. ابو عثمان ثقۃ ثابت. نافع مولا بن عمر المدنی ثقۃ ثابت. سلیمان بن یسار یہ امی میمونہ کے آزاد کردہ غلام تھے. مولا میمونہ المدنی ثقۃ فقیہ. وہ امی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں. ام سلمہ کا نام ہند بنت ابی امیہ، ہند بنت ابی امیہ المخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہی حدیث یعنی اسی معنی میں حدیث. 355 نمبر حدیث. یہ بھی سراوی پہلے گزر چکے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے. بارک اللہ فیکم. بس.